بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر چھپنے والی مختلف پوسٹ کے نیچے اپنے بڑے مثبت اور بھرپور خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس ادارے کے حق میں، میرے حق میں، فیکلٹی کے حق میں اور بچوں کے حق میں بہت خوبصورت ریمارکس دیے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ دا ریئرکم کی یہ فرنچائز گزشتہ 11 سال سے ہمارے پاس ہے۔ 2010 میں ہم نے اسکول کا آغاز کیا اور اسی وقت ہم نے یہ فرنچائز لی۔ اس سے پہلے میں پاکستان ملٹری میں ایجوکیشن آفیسر تھا۔ وہاں پہ ایکسپیرینسز، وہاں کے تجربات اپنے ساتھ لے کے آیا۔ اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے PVTC، اس میں مینیجر ٹریننگ تھا اور پورے پنجاب کے جو ووکیشنل اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہیں ان کی ٹریننگ کا میں ذمہ دار تھا، رسپانسبل تھا۔ میں مختلف یونیورسٹیز میں پڑھاتا رہا، ایز اے ٹرینر میں کام کرتا رہا، مختلف آرگنائزیشن کو ٹریننگ دیتا رہا۔ یہ تمام ایکسپیرینسز میرے ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی کامیابیاں دیں۔ جس فیلڈ میں، ملٹری میں، سول میں نے جو بھی نوکری حاصل کرنا چاہی وہ مجھے اس ملک اور ریاست نے دی۔ تو میں ایک ویژن کے ساتھ آیا کہ جس ریاست نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے اس کو کچھ لوٹانا چاہیے، اور لوٹانے میں، ایجوکیشن میں، بچوں کی تعلیم کے لیے کام کرنا یہ سب سے اہم کام ہے اور سب سے خوبصورت کام ہے۔ ہم نے فرنچائز کیوں لی؟ اگرچہ میرے پاس تعلیم کا ایک وسیع تجربہ تھا، اس کے باوجود میں محسوس کرتا تھا کہ اسکول ریلیٹڈ میرا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ کوئی فرنچائز لی جائے اور اس سے سیکھا جائے۔ ہم نے ابتدائی طور پر ان سے بہت کچھ سیکھا، ہم ان کے مشکور ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد ہمیں یہ محسوس ہوا کہ یہ کافی نہیں ہے، اس سے آگے چلنا چاہیے۔ تعلیم کو جدید طرز پہ استوار کرنا چاہیے، پڑھانے کی اسٹریٹجیز کو بدلنا چاہیے، اور الحمدللہ ہم نے بڑی تبدیلیاں کی اور کرتے جا رہے ہیں۔ جو بھی تعلیم کی ضرورت ہے، تعلیم کے مقاصد ہیں، اس کے متعلق ہم ہر تبدیلی کر رہے ہیں اور کرتے جائیں گے۔ 2016 میں فرسٹ ٹائم ان کی ورک بکس آئیں، ہم نے من و ان لگا دی، لیکن 2016، 17، 18 ہمارے سارے 11 سال کے تعلیمی کیریئر میں سب سے بدترین سال تھے۔ ہماری کوالٹی آف ایجوکیشن نیچے آ گئی، بہت سارے بچے چھوڑ کے جا رہے تھے، والدین غیر مطمئن تھے، ہم بڑے پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ 2018 کے مڈ میں ہم نے ان کی ورک بکس وغیرہ چھوڑ دیں اور پھر ایک بہترین انداز میں پڑھانا شروع کر دیا۔ الحمدللہ 2018 کے اینڈ پہ بہت اچھے رزلٹ۔ 2019 ہمارا سب سے زیادہ پروڈکٹیو سال تھا۔ اس کے اندر ہم نے جو تبدیلیاں کی، ہم نے جو نظام کو بدلا، اس سے ایک بھرپور تبدیلی آئی اور ہم اس سے بہت مطمئن ہیں، ہمارا دل بہت مطمئن ہے کہ ہم بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ 2020 میں تو کووڈ-19 کی وجہ سے کوئی خاص کام ہو نہیں سکا، لیکن جو ہمیں کچھ عرصہ ملا اس میں ہم نے حق ادا کر دیا۔ 2019 کے شروع میں ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ ورک بکس کو ہٹا دیں۔ یہ کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک تو یہ تعلیم کے لیے نقصان دہ ہیں، دوسرا یہ والدین کی جیب پہ بڑی بھاری ہے، اور تیسرا یہ بچوں کے نازک کندھوں پہ بہت بھاری ہیں۔ وہ بیگ جس کے اندر 5-6 کتابیں، 5-6 کاپیاں اور 5-6 ورک بکس، انتہائی موٹی ورک بکس، جب اس کے اندر ڈالتے ہیں تو اس کا وزن اتنا ہو جاتا ہے کہ میڈیکل کی ایڈوائس کے مطابق یہ ویٹ بچوں کو نہیں کیری کرنا چاہیے، یہ ان کی صحت کے لیے مضر ہے۔ 2019 کے شروع میں ہم نے ان سے درخواست کی کہ باقی چیزیں ہم ساری لے لیتے ہیں، یہ ورک بکس ہٹا دیں، لیکن مجبوراً ہم نے خریدی، لیکن ان کو صحیح معنوں میں ہم نے استعمال نہیں کیا۔ 2020 میں پھر یہی مسئلہ کھڑا ہو گیا، ہم نے ان کی ورک بکس خریدی، لیکن ہم اخلاقی طور پر اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے کہ جن ورک بک کو ہم پڑھاتے نہیں ہیں
وہ ہم والدین پہ کیوں اس کا برڈن ڈالیں؟ ہم نے وہ برڈن اپنے اوپر لے لیا. 4-5 لاکھ کی وہ ورک بکس ہم نے خریدی لیکن آگے نہیں دیں، وہ اپنے پاس ہی رکھ لیں. 2021 بہت ہی جینون مسئلہ تھا. گورنمنٹ جو ہے اگست میں سنگل نیشنل کریکولم پہ تمام سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کو لے کے آ رہی ہے. اب یہ جو سلیبس ابھی سٹارٹ ہوئے ہیں، اگر گورنمنٹ اس میں سنجیدہ رہی جو کچھ ہم وہ کہہ رہے ہیں تو 2 اگست میں نئی کتابیں ہوں گی، اور وہ کتابیں اب بھی پرنٹنگ پروسیس میں ہیں. نئی کتابیں اگر گورنمنٹ نے پابندی لگائی تو یہ ساری کتابیں ہٹا کے نئی کتابیں لانی پڑیں گی. اب اس 3 مہینے کے لیے 3,500-4 ہزار کی والدین کے اوپر ڈز ماری جائے اور پھر 3 مہینے کے بعد پھر دوبارہ کتابیں خریدیں، یہ ہم جائز نہیں سمجھتے، ہم غلط سمجھتے ہیں. ہم فرنچائزی جو فرنٹ پہ ہوتے ہیں، والدین باشعور ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان میں سے بہت ساری کتابیں صرف کسی اور مقصد کے لیے لگائی جاتی ہیں، تعلیم کے لیے نہیں ہوتی. ہم فرنچائزی جو فرنٹ پہ ہوتے ہیں، والدین تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ان کا حصہ ہیں. سوری، ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. ہمارا اصولی فیصلہ تھا اور ہے کہ ورک بکس ہم نہیں لگائیں گے. ہم اپنے بچوں کی نظروں میں نہیں گریں گے، بچوں کے والدین کی نظروں میں نہیں گریں گے، چاہے اس کی ہمیں جو بھی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. نصاب یا کریکولم وہ پورے ملک کا یا کم سے کم صوبے کا ایک ہی ہوتا ہے. اس کو پڑھانے کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ سکول پابند ہوتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ہاں، پڑھانے کا انداز مختلف ہوتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا پڑھانے کا انداز ان سے بہت مختلف تھا اور شروع سے مختلف تھا. اور ہمارے بار والی دیوار پہ کوئی فرنچائز کا فلیکس بھی کافی عرصے سے نہیں لگا ہوا تھا. ان تمام چیزوں کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ جس انداز میں سوشل میڈیا کمپین چلائی گئی وہ غلط تھا. وہ جو لیٹر کینسلیشن کا لیٹر ہے جو کہ بالکل انلیگل ہے، وہ بھی ہمارے پاس پہنچانے سے پہلے سوشل میڈیا پر اناؤنس کر دیا گیا. یہ ہم اکیلے نہیں ہوتے. ہم جو اسکول والے، ہمارے پیچھے سینکڑوں اور ہزاروں بچے ہوتے ہیں، ان کے خاندان ہوتے ہیں. ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو پریشان کریں. ہمیں اپنے مسائل کو اکٹھے بیٹھ کے حل کر لینا چاہیے، اور جو بھی حل ہے، اچھا حل ہے، اس کا اعلان کر دینا چاہیے. کوئی تذبذب نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ میں اسکول کا اونر ہوں، فرنچائزی ہوں، مجھے بعد میں اطلاع ملی ہے اور سوشل میڈیا پہ خبریں پہلے چلنی شروع ہو گئی. یہ انداز انتہائی غلط ہے. اب بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے اسٹے کیوں لیا، عدالت میں کیوں گئے. میں ایک بات بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ جو ان کا کینسلیشن لیٹر ہے بالکل اللیگل ہے. یہ کورٹ میں اگر 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال بھی چلتا رہے، جس دن بھی فیصلہ ہوگا یہ ہمارے حق میں ہوگا. یہ کہہ دینے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ چپکلیش، یہ عدالتی چکر، یہ کسی تعلیمی ادارے کو سیب نہیں دیتے، یا کم سے کم میری ذات سے بہت نیچے ہیں. یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہائی اسکول میں، سیکنڈری میں اس نام کو ریٹین کریں گے، کیونکہ ان کے معاملات ہوتے ہیں بورڈ کے ساتھ، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کے ساتھ، اور نیچے ہم نام تبدیل کر دیں گے. پرائمری، ایلیمنٹری اور پری اسکول کا نام انشاءاللہ ہم تبدیل کر دیں گے. ہم انشاءاللہ بہت خوبصورت نام لے کے آئیں گے، اور ہمارا فیوچر ویژن ہے کہ بہت جلد ہم کالج کھولیں گے، یونیورسٹی کا کیمپس بنائیں گے. اس علاقے میں انشاءاللہ تعلیم میں انقلاب برپا کر دیں گے، اور ہمارا یہ برانڈ ہوگا، اس کی برانچیں ایک دن ہمارا خواب پورا ہوگا، بہت دور دور تک مختلف شہروں میں پھیلی ہوں گی انشاءاللہ. شکریہ.